تو یہ کھیل ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بچے جو لڑتے ہیں نا، ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے ہیں، وہ ہوشیار بنتے ہیں. کبھی کسی کا سر پھٹے گا، کبھی کسی کی پیٹھ لال ہوگی، یہ تو ہوگا، مگر اس سے بچہ ہوشیار ہوتا ہے. آپ یہ دیہاتوں کے بچے چھوڑو، یہ فضل الرحمان عمر والے دو بیٹھے ہیں، ان کے خاندان میں پوچھو کیا حال ہوتا ہے. لڑتے ہیں خوب یہ لوگ. ابھی پتہ نہیں، یہ زمانہ بدل گیا. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں جب دو پٹھان بچے لڑتے تھے نا، باقی کہتے تھے ہٹ جاؤ بھائی، پٹھان لڑ رہے ہیں. ابتدا بھی وہی کرتے تھے، انتہا بھی وہی کرتے تھے. بیچ میں جو چھڑوانے والا ہوتا تھا نا، وہ مار کھا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا تھا. کوئی حد سے زیادہ لڑائی بڑھ جاتی تھی تو تیسرے پٹھان بھائی کو ڈھونڈ کے لا، بھائی ان کو چھڑا دو، معاملہ خراب ہو رہا ہے. ابھی میں کٹی پاڑی کی طرف ایک دو دفعہ گیا ہوں، میں وہاں پٹھان بہت ہیں. ہاں وہاں جاؤ، ان کے بچے خوب کھیلتے ہیں، گلیوں میں خوب کھیلتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. کبھی ان کے والدین آپس میں نہیں لڑتے. اس میں بچے میں ہمت آتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جیسے جیسے وہ آپس میں بچے لڑ لڑ کے بڑے ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ میں یہ اعتماد بھی پیدا ہوتا رہتا ہے کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر ہمت طاقت ہے. ہم کراچی والے اس معاملے میں بہت سست ہیں. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، ابے رک، میں بھائی کو بلا کے لا رہا ہوں. بس خاندان کے پہلے 5-6 بندے اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اب کرنا کیا ہے. اور ان میں یہ چیز نہیں ہے ابھی رک والی، اور آجا، جب تک تو کسی کو بلا کے آئے گا تیرا کام ہو جائے گا. کیوں؟ یہ بچپن سے ہی لڑائی کھیل، اور بچپن کی لڑائی جو ہے نا، یہ نفرت والی نہیں ہوتی، یہ محبت والی ہوتی ہے. آپ نوٹ کر لیں، دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، کھیلیں گے کھیلیں گے کھیلیں گے، یک دم سے لڑائی ہو جائے گی. یک دم سے پتہ ہی نہیں چلتا کس بات پہ ہوئی ہے، ہو جائے گی. دونوں روئیں گے. اگر والدین کچھ نہ کہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد دونوں پھر کھیلیں گے. تھوڑی دیر کے بعد، کل نہیں پرسوں نہیں، تھوڑی دیر کے بعد. ہماری جوائنٹ فیملی ہے نا، ہم یہ سارے تماشے دیکھتے ہیں. ہاں ماں باپ کوئی اپنے بچے کو ایک نے گھسیٹ کے اس کمرے میں لے گئے، ایک اس کمرے میں لے گئے، اب بھی بچہ کوشش کر رہا ہوتا ہے جا کے دوبارہ اس سے ملوں. وہ بڑے آپس میں جو ہے نا تو میں کر رہے ہوتے ہیں، بچے سوراخوں سے جھانک رہے ہوتے ہیں کسی طرح پھر موقع ملے. تو آپ کھیلیں، خوب کھیلیں، ٹھیک ہے، خوب کھیلیں، لیکن یہ موبائل سے جان چھوڑا، ٹی وی سے جان چھوڑا، یہ آپ کے لیے نقصان ہے. کھیل کے دوران اپنی آپ جو اپنی پہچان کو نہ بھولیں. کھیل کے دوران اپنی پہچان نہ بھولیں. کیسا نہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہو جاتا ہے تو میں ہو جاتی ہے کہ بھائی آؤٹ ہے نہیں ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے. اب آپ وہ غصے میں آ گئے تو آپ نے گالی دے دی، بدتمیزی سے بات کر لی. یہ آپ کی پہچان نہیں ہے. آپ بہت معزز ہیں، آپ کے سینے میں قرآن ہے. آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے آتے ہیں، فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اتنی بڑی اور کیا ہمیں اعزاز والی بات یا اعزاز والی ہمیں اور کیا چاہیے. اگر آپ کھیل کے دوران بدتمیزی کریں گے کہ آپ دیکھو، غصہ ہر انسان کو آتا ہے،
اس میں ایک صبر کا پہلو بھی ہے. خدا نہ خواستہ دو بچے ہیں, دو بھائی آپس میں لڑ پڑے, دو بچے لڑ پڑے تو تیسرا کوشش کرے ان کو چھڑائے, لیکن یہ کوشش نہ کرے کہ بھائی ان کا معاملہ ہے. اب وہ بدتمیزی میں بڑھتے جا رہے ہیں, ہم کھڑے ہو کے انجوائے کر رہے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. تو اپنی پہچان نہ بھولیں. لڑائی ہو جائے ٹھیک ہے, غصہ کر لو, وہ آتا ہے کر لو, لیکن اس میں کوئی اگر دیکھنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ ہاں یار یہ مدرسے کا بچہ ہے, اس کو غصہ تو آیا تھا لیکن اس نے بڑا سنجیدہ ہو کے جواب دی. ہماری ایک سب سے بڑی بری بات یہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں. تو کوشش کریں گے بھائی آئندہ چھٹیوں میں بال انگریزی نہیں کٹوانے, لباس کون سا پہنیں گے؟ سلوار قمیض. اور یہ کن لوگوں کا لباس ہے؟ شریف اور نیک لوگوں کا. ٹھیک ہے. تیسری کیا بات بتائی؟ چھٹیوں میں موبائل کو قطعاً نہیں دیکھنا, قطعاً. خوب کھیلنا ہے. ہمارے استاد جی فرماتے تھے پڑھائی کے ٹائم خوب پڑھو, کھانے کے ٹائم خوب کھاؤ, کھیلنے کے ٹائم خوب کھیلو, چوتھا کام کوئی نہ کرو. چوتھا کام بچتا ہی نہیں ہے. اور ان کا جو چوتھے کام کی طرف اشارہ تھا نا وہ یہ تھا کہ باہر جب جاتے ہو نا تو اپنے نگاہوں کو محفوظ رکھا کرو. وہ اکثر اس بات کی طرف اشارہ دیتے تھے وہ چوتھا کام نہیں کرو. پڑھائی کے ٹائم خوب پڑھو, کھانے کے ٹائم خوب کھاؤ, اور کھیلنے کے ٹائم خوب کھیلو, چوتھا کام نہیں کرنا. اور تیسری بات کیا تھی؟ دو باتیں ہو گئیں. چھٹیوں میں مسلسل قرآن پاک کو پڑھنا, 1 گھنٹہ روزانہ کافی ہے, لیکن پڑھنا, قرآن سے تعلق نہ چھوڑنا. یہ نقصان ہو جاتا ہے. مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. 1-2 دن مشکل لگے گا, پھر عادت بن جائے گی. یہی باتیں تھیں. اور جو کہا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے, عمل کریں گے. اب یہ آخری گزارش جو میں نے آپ کو بتا دی پہلے, بیٹا اپنی تعلیم پر توجہ دیں. کمزوری بڑھ گئی, محنت بڑھا دو. کیا کہا میں نے؟ کمزوری بڑھ گئی, محنت بڑھا دو. کمزوری پر رونا حل نہیں ہے, کمزوری کو ختم کرنا حل ہے. ٹھیک ہے, محنت کریں گے. ہاں, وقت پر سبق سب کی منزل ہوگی. آپ کے لیے بھی آسانی ہے, ہمارا بھی دل خوش ہوگا انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ سے کہا جو بچہ مسلسل روٹین پر سناتا رہے گا اس کو انعام سے بھی نوازا جائے گا, اور جو روٹین سے ہٹے گا اس کو آفس کی طرف سے بھی شرمندگی ہوگی, ہماری طرف سے بھی ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی, تو وہ پھر اپنے اندر خود بیچارہ پریشان ہوگا. تو جو کہا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. چلے